Good morning, ladies and gentlemen. A very warm welcome for the celebration of 73rd birthday of our founding chancellor and a very renowned and noble woman, Mohtarma Shaheed Benazir Bhutto. And we are honored to welcome all our distinguished guests from the board, from the campus, from our chief guest and the BOG members and the colleagues from SZABIST, ZAPTAC both. So just to start with a famous quote by Mohtarma Bibi Shaheed, you can imprison a man, but not an idea. You can exile a man, but not an idea. You can kill a man, but not an idea. This is what we are following the legacy by her. So to start with the program formally, I would request Mr. Shayan for the recitation of Holy Quran. Then we'll take the program forward. Mr. Shayan. 𝗕𝗵𝗵𝗵𝗁𝗲 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ نعت کے بھی 2 اشعار پڑھنے ہیں، تو ذرا میں ایک نعت رسول مقبول پیش کروں گا، درود شریف پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جاں، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جاں، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، شایان مدحت خیر الانام ہو جائے، شایان مدحت خیر الانام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام
इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। Jazakallah. Now, formally proceeding with the program, I would request Secretary Board of Governance Mr. Shams Jafrani Sahab, to please come and proceed with the formal welcome address. Distinguished guests and participants, Assalamu alaikum. It is a great honor and privilege to welcome you to this special event organized to celebrate the life, achievements, and the enduring legacy of the Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto. Today, we are gathered here not only to remember a remarkable leader, but also to reflect on the values of democracy, courage, public service, and social justice that she championed throughout her life. Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto occupies a unique place in the history of Pakistan and world as the first woman elected Prime Minister of a Muslim majority nation. She broke all barriers and inspired millions. With her vision, determination, and commitment to democratic principles, her leadership demonstrated that courage and conviction can overcome even the most difficult challenges. Here I will also share two facts which might the younger generation do not know. Mohtarma, when came back in early 70s after completing her education from Oxford, she was least interested in politics. She was more interested in the foreign affairs. That is why Shaheed 𝗕𝗵𝗵𝗄𝗏 Bhutto arranged a space for her in Foreign Office. She used to go to the Foreign Office daily, read the files, the communications, interact with the senior officer of the Foreign Office, and learn about the foreign diplomacy and the relations between Pakistan and other countries. The other thing which I want to share, that Mohtarma Benazir Bhutto also hosted a television program. In mid-70s, there was only one channel, that was the PTV. So there was a program about the activities of the youth, and she was neither happy, satisfied with the contents of that program. So she offered herself to conduct that program. And the program's name was The Encounter. Only 6 episodes were telecast, and because of her other commitments, that program could not continue. एक बात और मैं बताऊं आपको कि हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि ऐसे बड़े लीडर को करीब से देखे, करीब से सुने। मेरी भी एक ख्वाहिश थी, लेकिन वो करीब से देखने, टीवी पे सुनने तक तो ठीक थी, लेकिन मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि एक ऐसा मौका आया कि मैं लाड़काना में डिप्टी कमिश्नर पोस्ट हुआ, और फर्दर 3 years आई वर्क देयर, और उन 3 सालों में मुझे अच्छी तरह याद है कि मोहतरमा 19 मरतबा विज़िट किया, और हर विज़िट में ज़ाहिर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी होते थे, और तो उनको करीब से देखने, सुनने और हिदायत लेने, और दूसरी मरतबा आने के लिए ये डांट डपट सुनने, ये सारी बातें हुई। थोड़ी बात मैं सिंधी में भी करूँगा कि हमारे बैठे हैं
राजर साहब हमारे पुराने दोस्त हैं। आजकल ये आर्काइव्स के तव्हां ॾिसो पिया सिंध गवर्नमेंट में कि असांजी बि हिकिड़ी कोशिशि आहे आर्काइव जी। 2009 में जॾहिं आउं सेक्रेटरी कल्चर हुअसि त असां सिंध यूनिवर्सिटी में ऐं कराची यूनिवर्सिटी में शहीद बेनज़ीर भुट्टो चेयर क़ाइमु कयूं हुयूं ऐं उन जे लाइ असां इनिशियली पैसा बि ॾिना हुआ ऐं उहे चेयर क़ाइमु थियूं ऐं कराची यूनिवर्सिटी में उन वक़्त जो जेको चीफ मिनिस्टर हो साईं क़ाइम अली शाह उहो आयो हो जंहिं बाक़ाइदे उन लॉन्च कई हुई। अच्छा, असांजे वञण खां पोइ चेयर जो मक़सदु इहो हो त बेनज़ीर भुट्टो साहब जे ज़िंदगी जे मुख़्तलिफ़ पहलुअनि ते उनजे पॉलिटिकल लेगेसी, पॉलिटिकल फिलासफ़ी, उन जो जेको कंट्रीब्यूशन आहे उन ते रिसर्च थिए। उन खां पोइ बि सिंध गवर्नमेंट ॿिन्ही चेयर्स खे करोड़ रुपया ॾिना ऐं ॿिन्ही यूनिवर्सिटियुनि में बेनज़ीर भुट्टो कन्वेंशन सेंटर उन लाइ अलॻि पैसा मिलिया ऐं गुज़र 10 सालनि खां अफ़सोस जी ॻाल्हि इहा आहे त ॿई कन्वेंशन सेंटर इनकम्पलीट आहिनि, के छित जे लेवल ते आहिनि, के अञा हुन में। सो महिरबानी करे तव्हां इन मामले खे सिंध गवर्नमेंट में टेकअप करियो। हेतिरा पैसा जॾहिं उते ॾिना विया आहिनि त उहो स्कीम कंप्लीट थियणु खपे ऐं जेकॾहिं उन में अञा पैसनि जी का ज़रूरत आहे त उहो महिरबानी करे तव्हां अरेंज कराए ॾियो। असांजी हींअर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जी मीटिंग थी, उन में असां इहो हिकिड़ी तजवीज़ रखी हुई। असां पंहिंजे तौर ते बि हीउ जेको असांजो आर्काइव जो नंढी कोशिशि आहे उन में असां को बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ते को रिसर्च करायूं, को सेमिनार करायूं, असां प्रोग्राम ठाहियूं पिया असांजे डॉक्टर सुलेमान शेख साहब जे सरबराही में। इंशाअल्लाह ताला उन सां तव्हां सां सलाह कंदासीं, उन में तव्हांजे ऐं सिंध गवर्नमेंट जी सहकार जी ज़रूरत पवंदी। आई थैंक यू ऑल फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस दिस मेमोरेबल occasion. Thank you very much. Thank you, sir, for your kind words and gesture. So now I would request all the guests to please join us for the cake cutting ceremony. So please, respected guests, please join us here. Now, just to revive the remembrance, we would like you to go through a recorded speech of Mohtarma to feel like she is amongst us. She is indeed, but to feel the reality, I would request the archive department to please play the video and the recorded speech of Mohtarma. Thank you. Having sworn to carry a flawless political flame, Ms. Bhutto overcame government persecution and led her party to victory in November 1988 and elections. As Prime Minister, Ms. Bhutto has been praised for moving swiftly to restore civil liberties and political freedom suspended under military rule. Prime Minister Bhutto will discuss the future of India and Pakistani relations, Pakistan's role in the world, fight against terrorism, and where she believes Osama bin Laden is hiding. She will also take questions after her important address. Ladies and gentlemen, please join me in warmly welcoming Prime Minister Benazir Bhutto. Ladies and gentlemen, it's a pleasure to be here this evening with you, and I thank Joe for those very warm words of welcome. Ladies and gentlemen, the world was stunned by the terrorist attacks that occurred on September 11, 2001, and the significance of that day will remain forever in our minds. The trains of Madrid, as well as the subways of London, further universalize the tragedy and the vulnerability of the civilized world. And the recent transatlantic plot
to blow up 10 airliners flying from London to the United States once again reminded all of us of the cinder box in which we live. Al-Qaeda is doing everything possible to trigger the clash of civilizations that was predicted a generation ago by Professor Samuel Huntington at Harvard. But the question before us, and indeed before the world, is whether the clash of civilizations can be avoided and whether we can stop the path to catastrophe. I believe that much of our ability to prevent the clash of civilization lies in learning the lessons of history. Short-term solutions can often lead to long-term blowback. My country, Pakistan, is an example of a nation where the forces of tyranny, terrorism, proliferation, and a marginal yet militant interpretation of Islam mingle to create an extraordinarily dangerous challenge. The international community decided to throw its weight behind Pakistan's military dictatorship following the terrorist attacks on New York and Washington. 5 years later, the inability of the international community to facilitate Pakistan's transition to representative government could undermine our mutual objectives in the long run. And I believe it is one of the explanations for the uncomfortable trail that invariably leads back to Islamabad in so many of the major terrorist operations all over the world. For example, Mr. Reed, the shoe bomber, was tracked down back to Pakistan. And recently, during the London bombings, Mr. Shafqat Tanveer had visited Pakistan. And so too, with the transatlantic plot, we find footprints going back to my country, which as a Pakistani worries me deeply. I'm concerned for the future of Pakistan and for the well-being of Pakistan. And I want to assure you that a democratic Pakistan, free from the repression of a military dictatorship, would cease to be the petri dish of the pandemic of international terrorism. Both in Pakistan and in the West, we see the consequences of granting carte blanche to a military dictator. It is well known and often reported in the media that there is sympathy for bin Laden and the Taliban amongst elements of Pakistan's military and security apparatus. These were the very institutions who trained the Mujahideen against the Soviet occupation of Afghanistan in the 80s. Following the withdrawal of the Soviets from Afghanistan, the Mujahideen went on in large parts to morph into the Taliban and into Al-Qaeda. Successive military dictatorships in Pakistan have resulted in the domination of Pakistan's financial, political, and social class by the military. And these successive dictatorships have spawned a large number of militant groups. Moreover, these military dictatorships, by suspending the constitution, by sacking judges, by undermining the rule of law, have persuaded young men into believing that power flows from the gun rather than from the majesty of law. Militant groups have exploited the youth's confusion between the requirements of a society based on law and the reality of military power. The political madrasas or schools exploit poor parents by providing social services that the state has failed to address. And like a hydra-headed monster, these militant groups, when banned, re-emerge under another name.
military leadership in Pakistan has also led to the rise of religious parties who today control 2 of Pakistan's states, including the 2 that border Afghanistan. The religious parties are public supporters of bin Laden and of Mullah Umar of Afghanistan. They have moved to fill a political vacuum created by the military leadership's determination to sideline the moderate and progressive forces and the genuine democratic representatives of the people of Pakistan. And so tragically, extremism has replaced moderation in an increasingly despotic Pakistan. Imagine the dangerous consequences were the worst to happen and Islamabad, a nuclear-armed nation, fell to such forces, replacing a political system with a religious one. Even as we speak tonight, followers of the Taliban control the sensitive border areas between Afghanistan and Pakistan. And there, in the tribal pockets, they enforce their own law, policing the area, dispensing their form of justice, collecting taxes, and killing their opponents with impunity. The military junta has simply failed to restore the writ of state and assert its authority. In fact, the Pakistani military dictatorship has made a choice, and their choice is to marginalize the moderates while terrorists operate freely in the tribal areas of Pakistan. And these extremists may actually control the territory where bin Laden has sanctuary. The international community, too, has made a choice. By acquiescing to the Musharraf dictatorship's persecution of the moderates, it has empowered him to create a political vacuum which the religious parties and the militant groups are filling. I believe that a military dictatorship in Pakistan sends the wrong message to more than 1 billion Muslims in the world today regarding the reasons for the war on terror. In neighboring Afghanistan, NATO troops shed their blood fighting to save the democratic government of President Karzai, fighting to save Afghanistan from falling back into the hands of a resurgent Taliban. But next door in Pakistan, a military dictator is fully supported, a dictator who recently signed a peace treaty with the same supporters of the Taliban. And under the terms of the peace treaty, all militants were released. Families of militants who had lost their loved ones were compensated, and even the weapons that had been seized from the militants were returned to them. And this duality between what the international community is doing in Afghanistan, which is fighting the Taliban, and what the international community is doing in Pakistan, which is signing peace treaties with those who are sympathetic to the Taliban, has created cynicism within our population. The cynics claim that the world is less committed to the spread of democracy, and this is more of a battle for the control of the oil and gas fields of Central Asia. We know that's wrong. We know the real danger from the forces of terrorism. But I believe we also need to send a consistent, uniform message. The democratization of Pakistan is critical to the war against terror, and it is also critical to the interpretation of Islam as a religion of enlightenment and moderation. And it is important to the empowerment of the people of Pakistan. The extremists' greatest fear, wherever they are, is the spread of information. And it was
And the reason they fear the spread of information is because information leads to change, and change is something that many will not tolerate. But it was change to which I devoted my 2 terms in office as Prime Minister of Pakistan. It was my government which heralded the information age into Pakistan, introducing fax machines, digital pages, fiber optic communications, cellular telephones, satellite dishes, computers, internet, email, and even CNN and Fox to Pakistan. Under my government, Pakistan integrated into the global community, and we became one of the top 10 emerging capital markets of the world, attracting billions of dollars in private sector investment. We invested in our people. We eradicated the crippling disease known as polio. We dramatically reduced infant mortality. And my government signed the Convention for the Elimination of Discrimination Against Women. We built more than 48,000 primary and secondary schools to reduce illiteracy and to increase literacy. We outlawed domestic violence and established special women's police stations to protect and defend the women of Pakistan. We established a women's bank, a bank run by women for women, which only gave loans to women, but we allowed men to keep their money in it too. We refused attempts by reactionary forces to turn Pakistan into a theocracy, and we made extraordinary progress on the international front as well. I blocked the Taliban's entry into Kabul and maintained a difficult balance between the disparate groups in that country. But with the eclipse of my government, the Taliban seized control of Kabul. They imposed their autocratic will across the nation, opening their borders to terrorists like bin Laden. They allowed him to use their soil as a recruiting ground for Muslims, and they recruited Muslim youth from across the Muslim world and established training camps. And it was from his base in Afghanistan, 2 years after the fall of my government, that bin Laden declared war on America. I called upon Islamabad then, way back in 1999, to break ties, to issue the Taliban with an ultimatum that unless they expelled bin Laden and Al-Qaeda from their soil, Pakistan would break ties with them. But my calls fell on deaf ears. On the India front too, we made remarkable progress. We signed the first nuclear confidence building treaty between our 2 countries, the agreement not to attack each other's nuclear facilities. And we signed a South Asian preferential tariff agreement to create a free trade zone in South Asia, similar to the common market that Europe had succeeded in building. But moderation and progress is not what some could tolerate. I was their target, I was their threat, and my government was eliminated. For listening this, watching this video. And now I'll request Mr. Sarfraz Rajar, the advisor to Chief Minister of Sindh on Archives, to kindly come and say a few words. Mr. Sarfraz Rajar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम, मैं अपनी कौमी ज़ुबान में बात करूं तो ज़्यादा बेहतर है कि हमारे सब नौजवान साथी भी बैठे हैं और इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत भी मेरे सामने हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ डॉक्टर सुलेमान शेख साहब ने
سندھ گریجویٹس ایسوسیشن کے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ ہم نے زیبسٹ میں اپنی کوششوں سے زیب آرکائیوز کو جو سجایا ہے، اور اس میں اگر آپ آئیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی. تو میں نے یہ اپنے لیے ایک اعزاز کی بات سمجھی کہ زیبسٹ جیسے ادارے میں جس کا نام بھی بڑا ہے اور کام بھی بڑا ہے، اس ادارے نے آج جو محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے 73ویں سالگرہ کے موقع پہ جو پروگرام ترتیب دیا ان کی سالگرہ کا، میں انتہائی مشکور ہوں ان کا کہ ہماری وہ لیڈر، وہ پاکستان کی شان، وہ پاکستان کی ایک عظیم شخصیت جس نے اپنے عوام کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے، ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی. انہوں نے جمہوریت کی بقا کے لیے جو جدوجہد کی وہ آپ کے سامنے ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ویژن کو لے کے، اور مجھے فخر ہے کہ میں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی کام کیا، اور جب پارٹی کی پاکستان پیپلز پارٹی کا انہوں نے قیام جب ہوا، اعلان کیا، تو 1 مہینے کے اندر ہم نے اپنی ڈسٹرکٹ سانگڑ میں پارٹی کی بنیاد رکھی، اور میں اس زمانے میں میری ایج کوئی 17-18 سال تھی، اور میں پہلا اپنے تحصیل کا جنرل سیکریٹری منتخب ہوا. اور پھر 75 میں جب گورنر میر رسول بخش تالپور صاحب نے استعفیٰ دیا، اور اس کے ساتھ ہمارے ڈسٹرکٹ کا جنرل سیکریٹری میر زیغم الدین تالپور تھے، وہ مستعفی ہو گئے ان کے دوستی کے ناطے. تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے گورنر ہاؤس میں ہماری تنظیم کا اجلاس بلایا. تب اب تو پارٹی میں 14 ہر ڈسٹرکٹ میں عہدیدار ہوتے ہیں، تب ہم 7 عہدیدار ہوتے تھے ڈسٹرکٹ میں. یہ آپ کے میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان سمجھیں اس بات کو کہ تب جو شروع ہوئی تھی پارٹیاں تو یہاں پاکستان میں ہیں، اور ان کا بھی دیکھ رہے ہیں جو بھی سلسلہ چلتا ہے. تو پھر ہمیں یہاں پہ بلایا گیا گورنر ہاؤس میں، اور انہوں نے کچھ برہمی سے یہ اظہار کیا کہ میری تنظیم میں کیا کمی تھی کہ ضلع کا، ڈسٹرکٹ کا جنرل سیکریٹری اور تحصیل سنجورو کا پریزیڈنٹ دونوں گورنر صاحب کے ساتھ مستعفی ہو گئے، تو اس کا مجھے سبب بتائیے گا. تو 5 منٹ دیے ہمیں کہ آپ بات کریں. ہم 6 لوگ آئے ہوئے تھے، تو میں نے بھی جو وہ ایک جوانی کا جوش تھا، میں نے بھی کوئی تقریر کی اور وہ تفصیل بتائیں جو تفصیلات تھیں اس زمانے کے. تو انہوں نے وہیں پہ فیصلہ کیا کہ جو جگہ خالی ہوئی ہے اس پہ انہوں نے، سندھ کے پریزیڈنٹ تھے اس زمانے میں عبدالوحید کٹپر صاحب، ان کو کہا کہ جنرل سیکریٹری کا آج ہی فیصلہ کرتے ہیں، تحصیل کا آپ جا کے وہاں کریں گے. تو مجھے میرا نام لے کے کہا کہ اس نوجوان کو میں اپنا ضلع کا جنرل سیکریٹری بناتا ہوں ڈسٹرکٹ سانگڑ کا. تو مجھے فخر ہے کہ اس زمانے سے میں اپنی پارٹی میں چلتا رہا، اور پارلیمانی سیاست بھی کی، 4-5 الیکشن بھی کیے،
صوبائی اور قومی اسمبلی کے ڈسٹرکٹ سانگڑ سے، اور میں سندھی لینگویج اتھارٹی کا چیئرمین بھی رہا، اور اس وقت میں مشکور ہوں اپنی پارٹی کا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے بڑی نیازمندی رہی، ان کی عظیم شخصیت تھی، وہ سب کی بہن تھی، عزت دینا جانتی تھی۔ وہ جمہوری جدوجہد میں مارشلاؤں کے خلاف جو انہوں نے جدوجہد کی وہ سب کے سامنے ہے۔ وہ تنہا جو جنگ لڑی انہوں نے دہشت گردی کے خلاف، میں سمجھتا ہوں وہ اپنے وقت کا بہت بڑا کارنامہ ہے ان کا، وہ کوئی بھول نہیں سکتا۔ ان کی بہادری، ان کی جرأت اور ان کے ویژن کو کوئی، ان کا نہ مٹ ہے نہ کوئی ثانی ہے، نہ کوئی ان کی برابری بھی کر سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی لازوال قربانیوں نے ہماری قوم کو ایک نیا راستہ دکھایا، نئی جدوجہد اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کا ایک سبق دیا۔ وہ پہلی خاتون مسلم دنیا کی وزیر اعظم تھی جنہوں نے عورتوں کے حقوق کے لیے بھی جدوجہد کی۔ انہوں نے عورتوں کو زمینیں 16 ایکڑ ان کو زمینیں الاٹ کی، ان کے حقوق کے لیے انہوں نے ہر طرح سے کوششیں کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایسے ادارے بنائے جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نئی نسل کے لیے ایک بڑا موقع ہے، اور یہ زیبسٹ دنیا کے ان اداروں میں شمار ہوتا ہے جن کا نام بڑے فخر سے لیا جاتا ہے، بڑی عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ آپ نے یہاں پہ یہ جو آج پروگرام کیا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کا، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نئی نسل کی آگاہی کے لیے یہ تو بہت بڑا اقدام ہے۔ انہوں نے، ان کی شخصیت پہ میں سمجھتا ہوں کہ چند لفظ میں بھی اس کے یہ کہ وہ دختر مشرق تو تھیں، اور جمہوریت، عوامی خدمت، آئین کی بالادستی، سماجی انصاف، وفاقی ہم آہنگی، خواتین کے حقوق، محروم طبقات کی فلاح کے لیے جو خدمات انہوں نے انجام دیں، وہ عوامی خدمت کی بے مثال کردار رہیں، اور جمہوری اقدار کے لیے ان کا جو ویژن تھا اس پہ آج بھی جناب آصف علی زرداری صاحب اور جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے عوام کے حقوق کی جدوجہد کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ میں آرکائیوز میں آ کے میں جو شم صاحب نے کہا کہ ہم مل کے کام کریں گے انشاءاللہ، جو آپ نے حکم کیا ہے شم صاحب، اور ہمارا ادارہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں نیشنل آرکائیو سے بھی بہتر ہے، اور ہم نے اس کو اب آگے لے جا رہے ہیں۔ ہم بہت ساری چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ہم قائد عوام گیلری بھی بنا رہے ہیں، اور شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بھی گیلری بنا رہے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ دسمبر تک اس کو ہم مکمل کر پائیں گے، اور یہ آپ کو بھی سب نوجوان بھی بیٹھے ہیں یہاں کے، جو اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اور آپ جو میری ساتھ جو قابل احترام
جو بیٹھے ہیں آپ سب، اور امتیاز صاحب بھی نظر آئے، سائیں شاہ صاحب بھی آئے، اسد صاحب بھی، اور میں نے اس دن گزارش کی تھی ڈاکٹر سلیمان صاحب سے بھی کہ وہ بھی تشریف لائیں، اور میڈم بھی ہیں. تو مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ سب جب بھی آپ کو ٹائم ملے، میں آپ کو دعوت عرض کرتا ہوں کہ آپ آئیے، آرکائیوز کو آ کے دیکھیے کہ ہم نے کیا کام کیا ہے اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. اور کچھ آپ کی آراء بھی آئیں گی تو ہمارے لیے بڑی عنایت ہوگی آپ کی کہ ہم سے بیٹھ کے آرکائیوز پہ جو بھی ہو سکے تو آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ کی آراء جو ہیں وہ میرے لیے قابل عزت بھی ہوں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کام کرنے میں بھی آسانی ہوگی، کیونکہ یہ سندھ کا اثاثہ ہے. یہاں پہ جو کام ہوا ہے میں نے تو دیکھا، سر میں کتابیں بھی چھپوا رہا ہوں، سر بارڈر فیرر کی، جان جیکب کی، انگریزوں نے جو کام کیا میں تو حیرت میں ہوں. میں نے ان کے سارے کتاب دیکھے اور پڑھے. یہ تو پاگلوں کی طرح کام کرتے تھے، کمشنر بھی تھے، روزانہ کی ڈائری بھی لکھتے تھے، جو بھی ہوتا تھا، کتنی قومیتیں رہتی ہیں، کتنی زمینیں ہیں، کیا کیا لوگ کرتے ہیں، کیا سندھ میں کیا کاشت ہوتی ہے، لوگوں کے کیا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، ان کے رسم و رواج کیا ہیں، کیا انہوں نے کام کیا. میں تو سچ مچ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آ کے دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا کام کیا. یہاں پورٹ بنائے، ریلوے لائن بنائی، کراچی سے کوٹری تک پہلی ریلوے لائن بھی سر بارڈر فیرر نے بنائی. سندھ ڈاک کا کام کیا، سندھ ڈاک کی ٹکلی ایجاد کی، وہ بھی پہلی سر بارڈر فیرر نے کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا وہ کام کر گئے تو یہ ایک بڑی تاریخ ہے. اور اس کے بعد آ کے جو ہماری حکومتوں نے کام کیا وہ آپ کے سامنے ہے. تو ماشاءاللہ. تو آرکائیوز میں ہم نے پورے سندھ کا ریونیو ریکارڈ بھی بنایا، انہوں نے اریگیشن سسٹم بھی دے گئے ہم کو. تو یہ بہت بڑا کام تھا ان کا، بہت بڑا. سکھر بیراج بنانا اور کوٹڑی کی پل بنانا، یہ سارے جو اقدام تھے ان کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے وہ جو محفوظ کی ہیں ان کی چیزیں، تو یہ ہم پہ فرض تھا. وہ جو ہمارے لیے کر گئے، ہمارے سندھ کے لیے جو کر گئے، وہ ہمارا ایک بڑا اثاثہ ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور آئیں اور آ کے دیکھیے گا. آج شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی اس سالگرہ کے موقع پہ ہم یہاں پہ ساتھ بیٹھے ہیں. ڈاکٹر ایوب بھی بیٹھے ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بھی دوست یہاں پہ ہیں تو ان کو میں دعوت عرض کرتا ہوں کہ وہ ضرور آئیں ہمارے ہاں اور دیکھیں اور میری رہنمائی بھی کریں کہ سندھ کی خدمت کرنے میں جو بھی ہو سکے تو ہم مل جل کے جو بھی چیزیں ہیں وہ اکٹھی کر سکیں. اور وہ ایک اثاثہ ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے لیے ایک یادگار چیزیں ہم بنا جائیں گے، کیونکہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ بہت بڑا کام ہوگا. میں آپ کا مشکور ہوں. بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی اور مجھے فخر ہے کہ میں آج آپ کے سامنے یہاں موجود ہوں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. Very big honor to be here and to be part of this particular ceremony. We have been doing it since many years, and we developed with a very small archives department, but today the archives all have been digitalized. We have got videos, audios, pictures, as well as books on our systems. So you can, it was with the help of course, Dawn, and that we could do this. And they never charged us. They were very kind.
So now the next step which we are proposing is that we want to have a annual conference with one prominent speaker from outside Pakistan. It would be a visiting scholar program. Another program which we are envisaging is to have a full-time research scholar to produce a thesis at the end of a year on the legacy of Shaheed Bhutto and Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto. These politicians, as well as the flow of politics which in our country has been, unfortunately, is unstable. And our newer generation does not know what has happened and how, where we are going and what should be our direction. And I believe by these particular efforts, we will be able to create a roadmap for our new generation to go ahead for a future Pakistan. So this is what we are trying to do. And I hope you all will help us. We require a lot of resources as well as intellectual resources as well as monetary resources. As has been pointed out by my worthy colleague, Mr. Shams Jafrani Saab, that there are two chairs in the prominent universities of Sindh, but unfortunately they have not been able to function. I do not know what are their reasons. They must be knowing about their problems. But I believe that the advisor who has got the status of a minister will use his ability and practice to revive these chairs and make them effective. Because that is a national money which has been used to create these particular institutions. They are the institutions and people don't care it. So this is a very important thing. And today I am thankful to Mr. Sarfraz Rajar that he was very kind to accept my humble request to come and grace this occasion. And our outgoing president, Madam Shayan Rizvi, has been very kind to grace the occasion. My dear friends, the vice presidents, and the member of the Board of Governors, Dr. 𝗕𝗵𝗵𝗵𝗁 Shah, and my friends like Dr. 𝗕𝗵𝗵𝗵𝗁 and other friends, and my colleagues. They are all, I'm thankful to all of them that they have been able to encourage us and be with us. There's a very humble langar, as we say, after this particular ceremony in the boardroom. I will request you to join it in order to be with us. So, God bless you, God bless Pakistan, and be alive with the concept and the legacy of Shaheed Mohtarma Bhutto. Goodbye.